السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج میں جو موضوع لے کر اور جو ٹاپک لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ نہایت ہی قیمتی اور جامع ہے۔ وہ موضوع ہے قرآن پاک کو تجوید کے مطابق صحیح طریقے سے پڑھنا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جس کے دلوں کے اندر یہ امنگ اور یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکیں، لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کے بچے بھی ایسے ہیں کہ ابتدائی درجے میں ہونے کی وجہ سے وہ قواعد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ کو بھی اور ساتھ ساتھ میں طلباء کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قواعد کے نورانی قاعدے کے کچھ قواعد کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس کو سمجھ کر کے تجوید کو سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ تو میں آپ کو بیسک سے لے کر چلتا ہوں۔ تختی نمبر 3 سے میں سبق شروع کرتا ہوں۔ تختی نمبر 3 کے اندر لکھا ہے کہ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر جو اوپر میں ہوتا ہے، زیر جو نیچے ہوتا ہے اور پیش جو اوپر میں گھما ہوا ہوتا ہے، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ زبر زیر پیش کہیں پر بھی آ جائے آپ اس کو جلدی پڑھیں، تھوڑا سا بھی اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، تو آپ اس لفظ کو ادا کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں۔ یہ تو ہوا ہجہ۔ ایک ہوتا ہے رواں۔ رواں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے آ، با، تا، ثا، جا، ہا، خا۔ اور میں آپ کو بہت ہی قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیے گا۔ وہ قیمتی بات یہ ہے کہ ہر کوئی شخص قرآن پاک کو نہایت ہی آسان طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رواں میں جو لفظ جیسا پڑھا تھا، آپ نے رواں میں جو لفظ جیسا پڑھا تھا، مان لیجئے کہ آپ نے رواں میں حمزہ کو آ پڑھا تھا، اسی طریقے سے رواں پڑھتے وقت آپ نے با پڑھا تھا، تا پڑھا تھا، سا پڑھا تھا، تو آپ یاد رکھیے کہ رواں میں آپ نے کیسا پڑھا تھا۔ جب آپ کہیں پر ہجہ جب آپ کہیں پر پڑھیں تو رواں کو پیچھے یاد کرتے ہوئے کہ آپ نے کیسے رواں پڑھا تھا۔ جیسے داراسا، تو بچے ہوتا ہے پڑھتے ہیں، ہجہ کچھ اور کرتے ہیں، پڑھتے کچھ اور ہیں۔ جیسے ہجہ کر لیے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، تو دراسا کے بجائے ودعا بول دیتے ہیں، عبدہ بول دیتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو بچہ یہ سمجھ لے گا کہ رواں میں میں نے کیا پڑھا تھا، جیسے رواں میں اس نے پڑھا تھا دا، رواں میں اس نے پڑھا تھا را، تو وہ رواں بولتا جائے، دا را۔ رواں میں اس نے پڑھا تھا سا، تو وہ یہاں پر سا بولتا چلا جائے، دا را سا۔ تو اس طریقے سے بچے اگر پڑھیں گے تو پڑھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، درس، ودع، عبد، کسب، دخل۔ اب اس کا اجرا ہوتا ہے۔ اجرا یہ ہوتا ہے کس طریقے سے؟ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھ ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچ۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھ ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچ۔ سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھ ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچ۔ جب آپ بچوں کو زبر کی اس طرح اجرا کے شکل میں خوب مشق کرائیں گے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ زبر کو تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس کو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس کے سمجھانے کی مکمل کوشش کریں گے۔